بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ گرمی سے برا حال تھا، دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صبح سے ہی سورج سر پر کھڑا تھا اور ابھی تو مجھے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ میں نے کپڑوں کی گٹھری ایک درخت کی چھاؤں تلے رکھی اور وہیں پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر سستانے کے بعد پیاس لگی تو گردن گھما کر ارد گرد دیکھا، مگر وہاں کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے گٹھڑی سر پر دوبارہ جمائی اور آواز لگاتے ہوئے چل پڑی۔ کچھ دور جا کر مجھے وہ حویلی دکھائی دی جو انتہائی بوسیدہ حالت میں کھڑی ہوئی تھی۔ پہلے دن چاہا کہ اندر جا کر دیکھوں، شاید کوئی نلکا وغیرہ نظر آ جائے اور میری پیاس بجھ جائے، مگر اگلے ہی لمحے کانپ گئی، کیونکہ وہ حویلی صدیوں سے ایسے ہی کھنڈر پڑی ہوئی تھی۔ وہاں لوگ بہت کم جاتے تھے۔ اب تو شاید جن بھوتوں نے بھی اس پر بسیرا کر رکھا ہو۔ یہ سوچ کر مجھے بڑا خوف آیا اور اس جگہ سے میں خاموش ہو کر تیز تیز قدم بڑھاتی آگے چلی گئی۔ مجھے جنات سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ کسی کو نہیں بخشتے تھے، یہ بات میں جانتی تھی۔ خیر، جیسے ہی آبازی شروع ہوئی میرا سارا ڈر خوف زائل ہو گیا اور میں اپنے کام میں جٹ گئی۔ ہر گھر میں جا کر میں نے دروازہ بجایا، کسی نے اندر بلایا، کسی نے باہر سے ہی بھگا دیا۔ میں شام تک اس گاؤں کے ہر گھر میں جا چکی تھی، مگر کسی نے بھی مجھ سے کپڑے نہیں خریدے تھے۔ سب ایک ہی بات کرتے تھے کہ تمہارے کپڑوں کے ڈیزائن پرانے ہیں، نئے لے کر آؤ تو کچھ بات بنے گی۔ میں نے ایک دو گھروں میں ان لوگوں کی بہت منت سماجت بھی کی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ میرے کپڑے کسی صورت نہیں خریدیں گے۔ ایک عورت کپڑے لینے پر راضی ہوئی، مگر اس کی لگائی قیمت اتنی تھی کہ 4 گنا پیسے مزید میں خود سے بھی ڈال کر اس جوڑے کی قیمت نہیں نکال سکتی تھی۔ اس عورت نے تقریباً مفت والی بات کی تھی۔ سارا دن کپڑے بیچنے کے دوران نہ مجھے کھانے کا ہوش رہا نہ پانی کا۔ کھانا کھاتی بھی تو کہاں سے، پاس ایک دھیلا نہیں تھا۔ اوپر سے گاؤں والے لوگ بھی انتہائی بھوکے تھے، کسی نے میری مدد کرنے کا نہیں سوچا۔ شام کو میں اس گاؤں کے باہر پریشان کن حالت میں بیٹھی تھی۔ گھر میرا بہت دور تھا، یہاں کوئی مجھے اپنے گھر رکنے نہ دیتا۔ پیٹ میں بھوک کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ بے بسی سے میں نے گردن گھما کر دیکھا تو گنوں کا کھیت دکھائی دیا۔ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی تھی، مگر آج میں وہاں سے گنا توڑ کر کھانے لگی تو عین اسی وقت کھیت کا مالک وہاں چلا آیا اور مجھے انتہائی گندی گالیاں بکنے لگا۔ ساتھ ساتھ میرے کپڑوں والی گٹھڑی بھی ہتھیا لی۔ میں نے اس آدمی کی بہت منت سماجت کی کہ غریب ہوں، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو گنا توڑ لیا، مجھے 1 دن کی مہلت دو، میں تمہیں کما کر اس گنے کی قیمت چکا دوں گی۔ مگر وہ کسی طور نہ مانا اور میری گٹھڑی لے کر چل دیا۔ میری حالت بہت خراب تھی، میں اس آدمی کو خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے میں اس کے پیروں میں گر گئی اور کہا، چاچا خدا کا نام لے، یہ میری روزی ہے، مجھ سے مت چھینو، میں تمہیں کل پیسے دے دوں گی۔ وہ آدمی چند لمحوں بعد سوچتے ہوئے بولا، اچھا تو یہ گٹھڑی میں تمہیں ایک صورت میں واپس کروں گا۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا، میری بیوی بیمار ہے، جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تم رات کو میری بیوی کی خدمت کیا کرو گی، کیونکہ میری فصل پک کر تیار ہو چکی ہے تو میں رات کو یہاں نگرانی کرتا ہوں، اس لیے جب تک میں یہاں مصروف ہوں تم میری بیوی کا خیال رکھو گی۔ یہ کام میرے لیے مشکل تھا، مگر میں مان گئی۔ صرف ایک کپڑوں کی گٹھڑی کی خاطر وہ شخص مجھے اپنی نوکرانی بنا چکا تھا۔ میرے حامی بھرنے پر وہ فوراً سے بولا، تو ٹھیک ہے، چلو ابھی میرے ساتھ، میں تمہیں اپنا گھر دکھا دوں اور پھر یہاں واپس آ جاؤں گا، تم آج رات وہیں پر رکو گی۔ میں نے کہا، اپنے گھر بھی تو بتانا ہے مجھے، مگر وہ نہیں مانا، بولا کہ چل کر صبح بتا دینا۔ بے شک دن میں تم اپنے کپڑے بیچو، مگر رات تمہیں میرے گھر میں میری بیوی کے پاس ہی رکنا پڑے گا۔ میں بے بس اور مجبوری کی حالت میں سر جھکا کر اس کے ساتھ چل دی۔ اس کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی بیوی چارپائی پر پڑی ہوئی ہے، اس کی گوری رنگت دور سے ہی دمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، کون ہے یہ لڑکی؟ جواباً اس نے صرف اتنا کہا کہ رات کو تمہیں پریشانی ہوتی ہے تو یہ لڑکی لایا ہوں جو تمہارا خیال رکھا کرے گی۔ میں اس کی بیوی کو حقیقت بتانا چاہتی تھی، مگر اس کی بیماری کا خیال کر کے چپ کر گئی۔ وہ بھلا کیا سوچتی، جو شوہر اس کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ کیسے فریب سے ایک لڑکی کو اس کی نوکرانی بنا کر لایا ہے۔ اس آدمی کی بیوی نے مجھے دعا دی، کہا کہ بیٹی
تمہیں یہ زحمت بس چند دنوں کے لیے ہوگی، اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو تم اپنے گھر واپس چلی جانا۔ میں دینو سے کہہ کر تمہیں اچھا معاوضہ بھی دلوانے کی کوشش کروں گی۔ میں طنز سے مسکرا دی اور دل میں سوچا بھلا ایسا مکار آدمی مجھے کھوٹا سکہ دینے پر راضی نہیں ہوگا تو اچھا معاوضہ کہاں سے دے گا۔ میں اپنی سوچ جھٹک کر آگے بڑھی اور پوچھا، ماں جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، بس بیٹی، یہ جدائی کی بیماری ہے، ہر سال انہی دنوں میں آ کر مجھے جکڑ لیتی ہے۔ خیر اسے چھوڑو، بھوک لگی ہوگی تمہیں، ایسا کرو یہ کھاری کے نیچے چاول پکے ہوئے ہیں، یہ کھا لو۔ ایک محلے کی عورت میرا بڑا خیال کرتی ہے، جب اس کا ٹائم لگتا ہے کھانا پکا کر دے جاتی ہے۔ رب سونا اسے بھاگ لگائے، بڑے کرموں والی ہے۔ وہ عورت اپنی محسن کو دعائیں دینے لگی تو میں نے چاول کھا لیے۔ میری بھوک مٹ چکی تھی اور اب سکون سا رگو پے میں اترنے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی وہ شخص جیسا بھی ہو مگر یہ عورت بہت اچھی ہے، تو مجھے اس کی خدمت دل لگا کر کرنی چاہیے، کیا پتہ اس کی کوئی دعا میرے بھاگ بدل دے۔ یہی سوچتے ہی میں نے ساری رات اس کی بڑی خدمت کی اور وہ مجھے ساری رات دعائیں دیتی رہی۔ اگلے روز میں نے کپڑوں والی گٹھڑی اٹھائی تو وہ حیرت سے بولی، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ دن میں یہ کام کروں گی نا، میں نے پیٹ بھی تو بھرنا ہے، میرے گھر والے نہیں جانتے کہ میں یہاں پر ہوں، تو آج اپنے گاؤں جا کر انہیں بھی خبر کر دوں گی، میری طرف سے پریشان نہ ہو۔ وہ دعا دیتے ہوئے بولی، اچھا کپڑے بیچتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگی، پھر مجھے بھی ایک جوڑا خریدنا ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے ایک بڑا پیارا سا جوڑا میرے مشورے سے خریدا اور جتنی میں نے اس کی قیمت بتائی بغیر بحث و مباحثے کے خرید لیا۔ میری بونی اچھی ہو چکی تھی، میں گھر سے نکلی تو بڑی خوش تھی۔ اب میرا رخ اپنے گاؤں کی جانب تھا۔ راستے میں جتنے گھر آتے جا رہے تھے میں وہاں سے بھی ہوتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے میرے 3 جوڑے مزید بک گئے۔ میں بڑی مطمئن اور خوش تھی کہ اس نیک عورت نے بونی کر دی تو کیسے آج کپڑے ہاتھوں ہاتھ بک رہے ہیں۔ گھر پہنچی تو سب پریشان تھے۔ میں نے اماں کو بتایا کہ ایک عورت نے اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے، پیسے بھی دے گی، رات کو وہاں پر اس کا خیال رکھوں گی، دن میں کپڑے بیچوں گی۔ ہمارے گھر میں غربت انتہا کی تھی۔ جب 4 جوڑوں کی بکری میں نے اماں کے ہاتھ پر دھری تو اس نے بغیر کوئی بحث کیے میری بات مان لی اور کہا کہ ہر ہفتے گھر آ کر پیسے ان کو دے جایا کرو۔ میں مان گئی، ویسے بھی پورے گھر کا دار و مدار مجھ پر ہی تھا۔ شام ہونے سے ہی پہلے مجھے اماں جی کے پاس پہنچنا تھا۔ راستے میں وہی حویلی پھر دکھائی دی تو مجھے بڑا خوف آیا، لیکن ساتھ ہی تجسس بھی ہونے لگا۔ میں نے اس حویلی کو بہت مرتبہ باہر سے دیکھا تھا مگر کبھی میں حویلی کے اندر نہیں گئی تھی۔ اس حویلی کے ارد گرد دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ میں نے کپڑوں کی گٹھڑی ایک درخت کے نیچے رکھی اور فیصلہ کر کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس حویلی کی طرف آ گئی۔ بے شک وہ حویلی کھنڈر تھی مگر جیسے جیسے میں اس کے قریب جا رہی تھی یہ احساس گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ یہاں پر کوئی رہتا ہے، مگر دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے میں نے سر اٹھا کر حویلی کی چھت کی طرف دیکھا تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس حویلی کی چھت پر مجھے لوگ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے، ان کے بس سر نظر آ رہے تھے، تو میں وہیں سے واپس ہو لی۔ میرا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ میں واپس درخت کے پاس آئی اور گردن ٹیڑھی کر کے حویلی کی چھت پر نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں سے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تو گٹھڑی اٹھا کر تیزی سے اس علاقے سے دور نکل آئی، وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر اب مجھے اس چھت پر کیوں لوگ دکھائی دیے؟ سب یہی کہتے تھے کہ حویلی برسوں سے سنسان پڑی ہوئی ہے، یہاں اب جن بھوتوں کا سایہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ سب یہی سوچتے سوچتے میں دینو کے گھر پہنچ گئی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اماں جی باہر صحن میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر محبت سے بولی، تھک گئی ہوگی بیٹی، تم ایسا کرو چائے بنا کر پی لو، مجھ نعمانی میں تو اتنی ہمت نہیں ورنہ خود اٹھ کر بنا دیتی۔ میں نے منع کر دیا کہ چائے کی ضرورت نہیں، تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں جا کر ان کے قریب بیٹھی تو اپنے تکیے کے نیچے سے ایک شاپر نکال کر مجھے تھمایا اور بولا کہ کھول کر دیکھو۔ میں نے شاپر کھول کر دیکھا تو اس میں صبح والا سوٹ تھا جو انہوں نے مجھ سے خریدا تھا۔
میں نے نا سمجھی سے ماں جی کو دیکھا تو وہ نرمی سے بولی باہر نکال کر اپنے ساتھ لگا کر دیکھو۔ میں نے حیرت سے پوچھا وہ کیوں، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا اور خود شاپ سے وہ سوٹ باہر نکالا تو میں نے دیکھا وہ سوٹ سلا ہوا تھا۔ ان کے کہنے پر میں نے قمیض اپنے ساتھ لگائی تو وہ میرے ناپ کی تھی۔ میں نے حیرت سے ماں جی کو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی ہاں بیٹی، یہ میں نے تمہارے لیے ہی خریدا تھا، تم میرا خیال رکھنے یہاں آئی ہو۔ میں نے بیٹی کہا ہے تمہیں اور تم مجھے ماں جی کہتی ہو، تو یہ ایک ماں کی طرف سے بیٹی کے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ کپڑے بھی ساتھ نہیں لائی تھی تم، تو یہ میں نے اندازے سے ہی درزن کو بلوا کر اپنے سامنے سلوایا ہے۔ تمہیں پسند آیا؟ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں ان کے گلے لگ گئی اور شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس دن میں نے واقعی انہیں دل سے ماں سمجھ لیا تھا۔ میری اصل ماں نے کبھی بھی مجھے ایسی خوشی نہیں دی تھی۔ وہ تو بس پیسے پیسے کی بات کرتی تھیں۔ دینو چاچا اپنے کھیت میں تھے۔ اب تو ان کے خلاف دل میں آیا میل بھی دھل گیا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی میں ماں جی جیسی نیک عورت سے مل سکی تھی۔ ہم رات کو ایسے ہی بیٹھے تھے، تبھی میرے دل میں حویلی کا خیال آیا۔ میں نے ماں جی سے پوچھ لیا ماں جی، یہ جو ادھر گاؤں کے باہر حویلی ہے آپ نے دیکھی ہے کیا؟ یہ سن کر ماں جی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر پوچھا ماں جی حویلی کا پوچھ رہی ہوں، آپ نے دیکھ رکھی ہے کیا؟ وہ دھیرے سے بولی ہاں دیکھی ہے۔ میں نے پھر پوچھا کیا وہاں کوئی رہتا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں بہت عرصے سے وہ حویلی بند ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے بات کرتے کرتے ایک نظر اماں جی پر ڈالی تو وہ حیران رہ گئی۔ ان کا چہرہ کسی چٹان کی مانند سخت ہو چکا تھا۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا تو انہوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے آنکھیں بند کر لیں اور سو گئیں۔ مجھے ان کا یہ رویہ بہت عجیب لگا۔ انہیں سوتا دیکھ کر میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر حویلی ابھی بھی میرے دماغ میں الجھ گئی تھی۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ ماں جی نے کیوں اس بات سے منہ موڑا، یا شاید انہوں نے میری بات سنی نہ ہو۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے میں سو گئی، مگر ساری رات خواب میں حویلی ہی نظر آتی رہی جس کے اندر میں بھٹک رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو دیکھا ماں جی جاگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک وحشت اتری ہوئی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بگڑ تو نہیں گئی؟ حکیم کو بلا لاؤں؟ مگر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے تو اب ان کا انداز ڈرا رہا تھا۔ میں ان کے لیے ناشتہ بنانے باہر آ گئی۔ ناشتہ بنا کر میں نے ماں جی کو بلایا تو وہ اسپاٹ لہجے میں بولی ادھر رکھ دو، میں کھا لوں گی اور تم کام پر جاؤ۔ ان کے لہجے کی بے حسی مجھے اندر تک کاٹ رہی تھی۔ میں اپنی گٹھڑی اٹھا کر گھر سے باہر نکل آئی۔ میں نے ایسی کیا غلطی کر دی یا ایسی کیا بات کر دی کہ ماں جی مجھ سے مخاطب ہی نہیں ہو رہی تھی؟ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب میرے دماغ میں وہی حویلی گھومنے لگی۔ میں کہیں اور جانے کے بجائے حویلی کی طرف نکل آئی، جو کہ میرے لیے ایک پہیلی بن چکی تھی۔ میں اتنا تو ضرور سمجھ گئی تھی کہ ماں جی کہیں نہ کہیں اس حویلی سے جڑی ہوئی ہیں، تبھی تو حویلی کی بات پر وہ چپ کر گئی تھی۔ میں دور کھڑی اس حویلی کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کل میں نے اس کی چھت پر لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ کیا ابھی بھی وہ لوگ ہوں گے یا یہ میرا وہم تھا؟ میں فیصلہ کن انداز میں حویلی کی جانب بڑھی۔ دور سے وہ بوسیدہ دکھائی دیتی تھی، مگر قریب سے ابھی بھی کافی مضبوط لگ رہی تھی۔ اس کا بڑا سا آہنی دروازہ بند تھا۔ میں پہلے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگی، مگر پھر رک گئی اور آگے بڑھ کر دروازہ بجا دیا۔ کافی دیر کھڑی رہی مگر کوئی باہر نہیں آیا، تو مجھے وہم ہونے لگا کہ آیا کل تو میں نے منڈیر پر لوگوں کو دیکھا ہے، وہ حقیقت تھے یا صرف میرا وہم تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ خود ہی کھل گیا، اور تبھی سامنے کی راہداری سے ایک لڑکا سامنے آیا۔ جہاں میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی، وہیں اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ چپ کھڑے تھے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتا میرے سامنے آ کر رک گیا۔ دھیرے سے بولا کیا چاہیے؟ میں نے فوراً اپنی گٹھڑی کی جانب اشارہ کر دیا اور کہا کپڑے بیچنے آئی ہوں۔ اس نے گھور کر میری گٹھڑی کو دیکھا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو کہ میں یہاں پر کیوں کپڑے بیچنے آئی ہوں۔ اس نے چند لمحے سوچا،
پھر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا مجھے حویلی کے اندر لے آیا۔ حویلی کی حالت باہر سے کافی بوسیدہ تھی مگر اندر سے وہ ٹھیک تھی، البتہ چھتیں کہیں کہیں سے گری ہوئی تھیں۔ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچ کر وہ اونچی آواز میں بولا، بی بی جان، یہ کپڑے بیچنے والی آئی ہے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ میں نے حیرانی سے ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی اور دوسری نظر خالی ہال میں، جہاں سوائے سوراخوں سے چھن کر آتی روشنی اور ایک ٹوٹے پوٹے تخت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کس بی بی جان سے بات کر رہا ہے؟ اچانک سے خیال آیا تو میں نے اس لڑکے کے چہرے کو دیکھا، مگر وہ مذاق کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا، بالکل سنجیدہ تھا۔ میں نے اسے ٹوک کر پوچھا، کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ تخت کی جانب اشارہ کر کے بولا، بی بی جان سے، دیکھ نہیں رہی تم؟ مجھے یقین ہو گیا یہ ضرور کوئی پاگل انسان ہے جس سے میرا پالا پڑ چکا ہے۔ میں نے اپنی گٹھڑی پر ہاتھ مضبوط کیے اور واپسی کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ وہ حیرت سے بولا، لڑکی کہاں جا رہی ہو تم؟ بی بی جان کو پیٹھ دکھا کر جانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ میں نے تڑق کر کہا، تم خود بھی پاگل ہو، مجھے بھی پاگل کر چھوڑو گے۔ کہاں ہے تمہاری بی بی جان؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ اتنا کہتے ہوئے میں نے اپنے پیچھے ہاتھ سے اشارہ کیا تو دنگ رہ گئی۔ وہی تخت جو ابھی کچھ دیر پہلے خالی تھا، اب وہاں پر ایک ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی، مگر اپنے بوڑھی عمر کے باوجود اس کے چہرے سے روب دور سے جھلکتا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا غرارہ پہن رکھا تھا اور ہاتھوں کی کلائیاں کنگن سے چمک رہی تھیں۔ کانوں اور ناک میں بھی بھر بھر کر زیور پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ بڑے سلیقے سے سر پر جمایا ہوا تھا۔ میری تو سٹی بٹی گم ہو گئی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ ابھی تو یہاں پر کوئی نہیں تھا، پھر یہ عورت کہاں سے آ گئی، مگر حلق سے آواز نکل کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بی بی جان بڑے گرجدار لہجے میں بولی، لاؤ کپڑے دکھاؤ لڑکی، یہی بیچنے آئی ہو نا تم یہاں پر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہاں پر رکوں یا بھاگ جاؤں، کیونکہ بار بار یہی احساس ہو رہا تھا میرے ارد گرد خطرہ ہے، بہت سا خطرہ۔ اوپر سے یوں اچانک بی بی جان کا ظاہر ہونا میرے دل میں بہت سارے واہمے پیدا کر رہا تھا۔ جب وہ لڑکا میرے سامنے تخت کو دیکھ کر بات کر رہا تھا تب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر اب یہ اچانک کیسے آ گئی؟ بی بی جانب میری جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر اپنے سابقہ لہجے میں بولی، لڑکی جو کام کرنے آئی ہو وہ کرو، ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ ہم کبھی برداشت نہیں کرتے کہ جسے ہم حکم دیں وہ ہمارا حکم ماننے میں دیر کرے۔ میں جیسے اچانک ہی کسی گہرے خواب سے جاگی تھی۔ میں ان کو کپڑے دکھائے بغیر اپنی گٹھڑی پر مضبوط ہاتھ جمائے تیز قدم اٹھاتی اس حویلی سے باہر نکل آئی۔ وہ لڑکا حیرت سے بولا، بی بی جان کیا بول رہی ہیں، انہیں کپڑے نہیں دکھاؤ گی؟ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے ابھی جانا ہے، ضروری کام ہے، میں کل آ کر دکھا دوں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔ وہ بھی میری اس پھرتی پر حیران تھا۔ میں ان دونوں کو وہیں پر چھوڑ کر اس حویلی سے دور درخت تلے جا کر کھڑی ہوئی اور لمبی گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ بظاہر تو وہ دونوں انسان ہی لگ رہے تھے، مگر دل کو دھڑکا تھا اگر یہ انسان نہ ہوئے تو پھر کہیں یہ، اس سے آگے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں گاؤں میں چلی آئی۔ اس روز میری زیادہ بکری نہیں ہوئی، بس ایک دو جوڑے ہی بیچ سکی۔ شام کو مجھے واپس دینو چاچا کے گھر جانا تھا تو اعصابوں پر ایک بوجھ سا جمنے لگا۔ مجھے بار بار ماں جی کے بدلتے رویے کا خیال آ رہا تھا، مگر اب وہاں جانا تو تھا ہی۔ ڈرتے ڈرتے میں گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا ماں جی ویسے ہی چارپائی پر لیٹی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، بیٹی بڑی دیر کر دیا آج، میں نے کھیر بنوائی تھی تمہارے لیے۔ میں پھر الجھ کر رہ گئی، کبھی تو وہ اس قدر اچھی بن جاتی تھیں اور کبھی پہچاننے سے ہی انکاری ہو جاتی تھیں۔ میں آگے بڑھی تو وہ نرمی سے بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت عجیب رویہ رکھا، دراصل ایسے ہی میری طبیعت بگڑتی رہتی ہے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، میں بھلی چنگی ہو جاؤں گی، میری وجہ سے تم سارا دن پریشان رہی ہوگی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھیں، مگر میں ان کے نرم گرم جملے سن کر میرے دل کے سرد جذبات کو پگھلانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ میں کھیر کھانے لگی اور ساتھ ہی کہا کہ ماں جی آپ کو پتہ ہے آج میں حویلی میں گئی تھی۔ میں اپنی بات بتانے لگی، مگر یہ غور نہیں کیا کہ جب میں نے حویلی کا ذکر کیا تو ان کے چہرے کی رنگت ایک دم سے متغیر ہو چکی تھی۔ ابھی میں صرف اتنا ہی بولی تھی کہ انہیں کھانسی کا شدید دورہ پڑا اور اٹھ کر میں انہیں پانی دیتے وقت اپنی بات مکمل طور پر بھول چکی تھی۔
پانی پیتے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گئیں تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی میں بیمار ہو چکی ہیں۔ ایک رات پھر میں شش و پنج میں مبتلا رہی۔ جب سونے کی کوشش کرتی تو حویلی، وہ لڑکا اور وہ بوڑھی عورت چھپاک سے میرے دماغ کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے۔ میں تہجد کے وقت تقریباً اٹھ بیٹھی۔ نیند تھی کہ ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے خود کو بہت الجھا ہوا اور بے چین محسوس کیا۔ بس ایسے لگ رہا تھا کہ اس حویلی کا کوئی تو ایسا راز ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، مگر میں اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہی۔ تبھی مجھے ماں جی کی بات یاد آئی۔ انہوں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ تہجد میں کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا سمائی، میں بستر سے باہر نکلی، وضو بنا کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ جائے نماز پر کھڑے ہوتے وقت مجھے اندازہ تھا کہ میں اپنے سکون کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ حویلی جو میرے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے، کسی طرح اس کی کوفت سے جان چھوٹ جائے۔ نماز پڑھ کر میں نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی کہ جو بات مجھے کھٹک رہی ہے اس کی حقیقت جلد ہی مجھ پر واضح ہو جائے، اور یہ بے چینی جو ہر وقت مجھے اپنے گرداب میں پھنسائے رکھتی ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اسی وقت مجھے ماں جی کا خیال آیا تو میں بڑے دل سے ان کی صحت یابی کی دعا کرنے لگی۔ جائے نماز سمیٹتے وقت مجھے یقین تھا کہ اللہ پاک میری آج کی مانگی ہر دعا کو قبول کریں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں پرسکون ہو کر لیٹ گئی، اور بغیر کسی کوشش کے لمحوں میں نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ مجھے عجیب سا خواب آیا، جیسے ماں جی کے گرد ایک شدید قسم کی آگ جھلس رہی ہے۔ اس آگ سے باہر بھی کوئی کھڑا ہے، وہ اسے اپنے پاس بلا رہی ہیں، مگر وہ ماں جی کے پاس آنے کے بجائے الٹے قدموں قریب کھڑی حویلی میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ پیچھے آوازیں دیتے دیتے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ پھر اچانک سے میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا ماں جی مجھے بلا رہی تھیں کہ اٹھ جاؤ، کام پر نہیں جانا۔ چند لمحے واپس مجھے اپنے حواسوں کی دنیا میں لوٹنے کے لیے لگے۔ میں جلدی سے اٹھ کر ماں جی کے پاس آئی۔ پھر کہا کہ آپ کی طبیعت کیوں بگڑی ہوئی ہے؟ آپ دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگتی ہیں، پھر آپ اٹھ کر چل پھر کیوں نہیں سکتی؟ کیا دکھ ہے آپ کو؟ انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں اس طرح کے سوالات پوچھوں گی۔ وہ چپ رہی۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، جان کر کیا کرو گی؟ میں نے ضد کی کہ بس مجھے ہر صورت بتائیں، کیا بات ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے اس حویلی سے آپ کا کوئی تعلق ہے۔ ایسا ہے نا ماں جی؟ خدا کا نام ہے پہلے کی طرح چپ نہ ہو جائیے گا، مجھے بتائیں۔ میری بے چینی حد سے سوا ہے، اگر میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے ماں جی کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اتری وحشت تھی۔ وہ گرج کر بولی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، زبان بندی ہے میری۔ چلی جاؤ اس وقت یہاں سے، چلی جاؤ، خدا کا نام لے کے چلی جاؤ۔ میں گٹھڑی اٹھا کر آ گئی۔ مجھے شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ اب ایسے بھی کیا راز جو وہ بتا نہیں سکتی تھی؟ ویسے تو وہ بیٹی سمجھتی ہیں۔ میں بھی اس بات کا پتہ ہر صورت لگاؤں گی، اور جب تک مجھے پتہ نہیں چل جائے گا میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اتنا غصہ مجھے زندگی میں پہلی بار آیا تھا۔ میں گٹھڑی اٹھائے تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ عین حویلی کے سامنے رک کر میرے قدم شل ہو گئے۔ پہلے میں نے سوچا مجھے کھوج لگانی چاہیے، مگر پھر اس پر مٹی ڈال دی کہ فائدہ نہیں ہے، مجھے کھوج لگا کر کیا ملے گا؟ ماں جی کی کوئی بات بتاتی تو ہے نہیں، اور اس حویلی کے لوگوں کا سوچ کر جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں جانے کے لیے پلٹی اور اسی وقت میں نے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے وہی کل والا لڑکا کھڑا ہوا تھا جس نے حویلی کا دروازہ کھولا تھا، اور وہ مجھے کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے گٹھڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دیکھا وہاں گٹھڑی نہیں پڑی ہوئی تھی، بلکہ اس لڑکے نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ مجھے واپس دو میری گٹھڑی، میں نے حکمیہ انداز میں کہا، مگر وہ لڑکا ڈھیٹ بنا کھڑا رہا اور کوئی جنبش نہیں کی۔ میں نے تل ملا کے کہا، میری گٹھڑی دو، مجھے کام پر جانا ہے، یہ سب کپڑے بیچنے ہیں اور تم اسے اٹھا کے کھڑے ہو گئے ہو، لاؤ واپس دو۔ مگر اس نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ الٹے قدموں حویلی کی جانب مڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چل پڑا۔ میرے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ وہ میری گٹھڑی پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلتے ہوئے روکنے لگی، مگر وہ رک ہی نہیں رہا تھا، مزید تیز تیز چلنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے تقریباً بھاگنے لگی، جب اچانک حویلی کے دروازے پر وہ رک گیا۔ میں بھی اس کے قریب پہنچ گئی اور چلا کر بولی، کیوں لائے ہو تم میری گٹھڑی؟ واپس کرو مجھے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
وہ بڑے انداز سے بولا، کل کیا بول کر گئی تھیں تم بی بی جان کو کہ کل آ کر میں آپ کو کپڑے بیچوں گی؟ پہلی بات کہ تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن شاید تم نئی ہو تبھی آ گئی، اور اگر آ بھی گئیں تو بی بی جان سے وعدہ کرنے کے باوجود تم ان سے وعدہ خلافی کرنے والی تھی۔ ادھر سڑک تک آ کر یہاں سے واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا تم بی بی جان کے ساتھ ایسا رویہ رکھو۔ میں تو اس کی بات سن کر ہکا بکا تھی، وہ اتنی عجیب بات کیوں کر رہا تھا؟ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، اس کی بی بی جان سے بولا تھا کہ کل آؤں گی کیونکہ میں وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں اس لڑکے کو یہ بات کہنا چاہتی تھی، مگر وہ مجھ سے پہلے ہی حویلی کا دروازہ کھول کر اندر جاتے ہوئے بولا، خبردار جو تم نے مزید کوئی گستاخی کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ چلو اور بی بی جان کو چل کر یہ کپڑے دکھاؤ، وہ تمہیں بہت انعام دیں گی اگر تم نے انہیں خوش کر دیا تو۔ میرے دل میں اس بی بی جان کے لیے نفرت کا غبار سا چھانے لگا۔ میں اس بی بی جان کی نوکرانی نہیں تھی جو اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی، مگر مجبوراً مجھے اندر جانا پڑا کیونکہ وہ لڑکا میرا سامان لے کر جا چکا تھا۔ کل والے تخت پر ویسے ہی بی بی جان بڑی تمکنت سے بیٹھی ہوئی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ صاف لہجے میں بولی، جانے دو اس لڑکی کو، ہم اسے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ تم اسے مجبوراً یہاں لائے ہو، لے جاؤ اسے، بلکہ وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے لائے ہو۔ جاؤ لڑکی، تم جا سکتی ہو، انہوں نے بڑی نرمی سے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا۔ میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی وہ دبدبے والی عورت میرے ساتھ اتنی نرمی سے بات کرے گی۔ میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ اگر قسمت جب دوبارہ مجھے یہاں لے آئی تھی تو کیوں نہ ایک مرتبہ تھوڑا رک کر کھوج لگانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر میں بی بی جان کے پاس آئی اور اپنی گٹھڑی سے کپڑے نکال نکال کر دکھانے لگی۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، کہنے لگیں کہ ابھی تم جا رہی تھیں اور اب رک گئی۔ خیر میں انہیں کپڑے دکھا رہی تھی جو وہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک جوڑے کو بھی ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا تھا۔ سارے کپڑے دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ گٹھڑی یہیں پر رکھ دو، ہم یہ سارے کپڑے خریدیں گے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہونی چاہیے تھی مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایک دم سے میرے اندر سناٹے اترنے لگے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس بوسیدہ سی حویلی میں رہنے والے میری کپڑوں سے بڑی گٹھڑی کو بغیر سوچے سمجھے خرید لیں گے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے سارے کپڑے واپس گٹھڑی میں باندھ دیے اور وہ ایک جانب رکھتے ہوئے تنک کر پوچھا، کیا آپ یہ سب خرید سکیں گی؟ بی بی جان نے بڑی نرمی سے میری طرف دیکھا اور بولی کہ ہاں، ہم یہ کپڑے تو کیا سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ میرے لہجے کا تنک پن ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسی انداز میں کہا کہ اگر آپ اتنی دولت مند ہیں تو میرے ایسے کپڑے کیوں خرید رہی ہیں جنہیں گاؤں کی گوار عورتیں دوسری نظر دیکھنا پسند نہیں کرتی؟ چلیں اس بات کو بھی چھوڑیں، آپ اس حویلی میں کیوں رہتی ہیں؟ کوئی اور گھر نہیں ہے آپ کے پاس؟ باتوں باتوں میں نے اپنا تجسس بھی ظاہر کرتے ہوئے ان سے ایک دو باتیں پوچھ لیں۔ اب بی بی جان کا انداز ایک دم سے سپاٹ ہو گیا، انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، جبکہ پیچھے سے وہ لڑکا آگے بڑھا اور میرا بازو دبوچ کر بولا، کس طرح سے بات کر رہی ہو تمہیں اندازہ بھی ہے جن بی بی جان کو تم ایسے بول رہی ہو تمہیں ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، ان کے ایک حکم پر یہاں کیسے کیسے محل تیار ہو سکتے ہیں تم نہیں جانتی، اور تم اس حویلی کی بات کر رہی ہو؟ میں بھی تڑک کر آگے بڑھی اور کہا کہ مجھے نہیں جاننا یہ کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی، اور تم ان کی حمایت مت کرو۔ میں حلال کی روٹی کھاتی ہوں، اگر انہیں میرے کپڑوں کی ضرورت ہوتی تو یہ ان کپڑوں کو دیکھتی، مگر انہوں نے سرسری سا دیکھ کر سارے کپڑے خریدنے کی بات کی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی امارت دکھانا چاہتی ہیں، اور انہیں کپڑوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں اپنی چیز اسے بیچتی ہوں جسے واقعی میں ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے بھی تم لوگ ہو کون؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، عجیب ہی اپنی سلطنت بنا کر بیٹھے ہو یہاں پر، کیا پتا کوئی لٹیرے ہو یا کس مقصد سے یہاں آ کر رکے ہو، کیونکہ اب سے پہلے تو یہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ چپ کر جاؤ، تم نے ہماری بی بی جان کو ناراض کیا ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی اور ہر صورت ملے گی۔ وہ لڑکا تل ملا کر آگے بڑھا، ایک رسی سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ میں تو ہکا بکا اس لڑکے کی جرت کو ہی دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے پیچھے اس کی بی بی جان کو دیکھنا چاہا تو ایک اور جھٹکا لگا کیونکہ وہ تخت اب خالی تھا۔ وہ لڑکا میری بات سمجھ گیا، تبھی کہنے لگا، کیا دیکھ رہی ہو؟ بی بی جان ناراض ہو کر جا چکی ہیں، تم چلو میرے ساتھ،
تمہارے ساتھ تو میں بالکل بھی نرمی نہیں برتوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میں نے اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا جن سے چمکتی ہوئی روشنی نکلی اور میرے الفاظ دماغ سے کسی سلیٹ کی مانند صاف ہو گئے۔ میں سوچتی رہ گئی کہ مجھے بولنا کیا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پتہ نہیں مجھ پر کون سا اسم پڑھ کر پھونکا تھا کہ میرے قدم خود بخود ہی چلنے لگے۔ میں رکنا چاہتی تھی مگر رکنے سے قاصر تھی۔ میں بس چلتی جا رہی تھی۔ حویلی کی بوسیدہ مگر بڑی بڑی راہداریوں میں سے ایسے مڑ رہی تھی گویا یہاں کے ہر راستے اور دروازے سے میں واقف ہوں۔ جاتے ہوئے میں نے حیرانی سے گردن گھما کر دیکھا تو میرے ارد گرد راہداری میں کافی لوگ کھڑے تھے، مرد اور خواتین، بچے، جو مجھے راستہ دے کر دیواروں کے ساتھ لگ گئے تھے۔ وہ سب سہمے ہوئے تھے جیسے مجھ سے ڈر رہے ہوں۔ میں ان سے ڈر رہی تھی، وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر میرے قدم جیسے کسی اور کے اشاروں پر چل رہے تھے۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پتہ نہیں کس جادو نگری میں آ گئی ہوں جو میرے ساتھ اتنے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ پھر اچانک خیال آیا کہیں ماں جی کے ساتھ بھی یہی سب نہ ہو گیا ہو، تبھی وہ حویلی کے نام سے بھی گھبراتی ہیں۔ ابھی میں ماں جی کے متعلق سوچ رہی تھی جب اگلی راہداری مڑتے ہی مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی رد عمل دیتی، ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئی اور نہ جانے کہاں سے کمرے کی دیوار کے اندر سے زنجیروں نے باہر نکل کر مجھے سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں تو گھوم کے رہ گئی۔ یہ سچ مچ کوئی اور دنیا تھی جس کا میری دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میرے ہاتھوں میں پڑی بیڑیاں اندر تک مجھے کاٹ رہی تھیں۔ میں نے کافی چیخو پکار کی مگر وہاں مجھے بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میرے دماغ پر خوف کم اور تجسس زیادہ چھایا ہوا تھا۔ اسی وقت میری نگاہوں کے سامنے اس راہداری میں لگی تصویر گھومی تو سوچا ایک مرتبہ پھر سے ماں جی کی طرف بہنے لگی۔ وہ تصویر ماں جی کی ہی تھی، شاید ان کی جوانی کی تھی، کیونکہ وہ عورت بہت حسین لگ رہی تھی۔ تصویر پر پڑی گرد صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بہت سالوں سے اس دیوار پر لگی ہوئی ہے۔ چونکہ اس حویلی میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اس لیے اس تصویر کو شاید کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں حیرانی سے سوچنے لگی ماں جی کی تصویر کے متعلق کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ کیا یہ حویلی ان کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ اس گھر میں کیوں رہتی ہے؟ تبھی جب میں حویلی کا ذکر کرتی ہوں تو ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ میرے دماغ میں مسلسل یہ باتیں چل رہی تھیں۔ تبھی مجھے بیڑیوں کی سخت گرفت محسوس نہیں ہوئی، مگر ماں جی کی تصویر، کیا پتہ وہ ماں جی نہ ہو۔ ایک نئی سوچ دماغ میں آئی اور اسی وقت میرے سامنے راہداری سے وہ لڑکا نکل کے آیا۔ وہ تصویر انہی کی ہے جن کے متعلق تم سوچ رہی ہو۔ وہ بڑے آرام سے میری سوچ کا جواب بول کر دے رہا تھا۔ میری تو حیرت سے زبان لڑکھڑا گئی۔ ہمت کرتے ہوئے میں نے پوچھا، انسان نہیں ہو نا تم؟ میں جانتی ہوں، مجھے پہلے ہی شک تھا، تم لوگ انسانوں میں سے ہو ہی نہیں۔ دیکھو مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے، میں تم لوگوں کی حقیقت نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کسی کو بتاؤں گی۔ میں تمہاری بی بی جان سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ مگر وہ نفی میں سر ہلا کر بولا کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں اپنی سزا کاٹ کر ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ میں چپ کر کے دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی، جبکہ وہ انتظار کرنے لگا کہ میں دوبارہ کب بات کروں گی، مگر میں چپ تھی۔ میں عجیب مخمخے میں پڑی تھی کہ اس جنجال پورے سے کیسے نکلوں۔ بھلے یہ مخلوق جو بھی ہے مجھے خوف و ہراس میں مبتلا نہیں کر رہی، لیکن ماں جی تو پریشان ہو رہی ہوں گی، انہیں کون میری خیر خیریت کی اطلاع دے گا؟ تم اس عورت کو جانتی ہو؟ اس لڑکے نے خود ہی بات شروع کی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر چونک کر پوچھا، تم بھی جانتے ہو اس کے متعلق؟ وہ سابقہ لہجے میں بولا، نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ پہلے یہ عورت یہاں پر رہتی تھی، مگر اب گاؤں میں رہتی ہے، بیمار ہے بیچاری، بی بی جان اکثر اس کے گھر اس کو ملنے جاتی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے پوچھ بھی لیا، مگر میں تو بہت دنوں سے اس عورت کے ساتھ رہ رہی ہوں، میں نے کبھی بھی تمہاری بی بی جان کو وہاں پر نہیں دیکھا، پھر وہ کس سے ملنے جاتی ہیں؟ وہ کہہ کہا لگا کر ہنس دیا، بولا، کر دی نا انسانوں والی بات۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر وہ بولا، بی بی جان کسی دوسری شکل میں جاتی ہوں گی، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نے اس عورت کے متعلق ان سے پوچھا تھا تو وہ بڑے رنج سے بولی کہ اس عورت کی ایک امانت ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، بیمار ہے وہ، تو ہم اس کی تھوڑی مدد کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں اس لڑکے کی بات سن کر حیرتوں کے اتھاہ سمندر میں گر چکی تھی۔ تو اس کی تصویر کیوں نہیں اتاری؟ میں نے اگلا سوال پوچھا۔
میری الجھن کسی پہیلی کے پہلے دوسرے پڑاؤ کی طرح سلجھتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکا کہنے لگا بی بی جان ایسا نہیں کرنے دیتی، یہاں کا ہر جن زادہ اس عورت کا بڑا احترام کرتا ہے، کیونکہ بی بی جان نے سب کو حکم دیا ہوا ہے کہ کوئی اس عورت کے متعلق کسی قسم کی کھوج لگانے کی کوشش نہیں کرے گا، یہ خاتون ان کے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے اس کی باقی بات کو نظر انداز کیا اور پوچھا تم جن زادے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا تو اور کیا۔ اچھا، تو اس عورت کی اور تصاویر بھی یہاں پر موجود ہیں کیا؟ میں نے تاک کر ایک اور وار کیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں 3-4 فریم میں مقید تصویریں تھیں۔ چونکہ میرے ہاتھ بیڑیوں میں بند تھے تو اس نے ایک ایک کر کے وہ تصویر میرے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ 3 تصویروں میں تو ماں جی بالکل اکیلی تھی، بہت خوبصورت تھی وہ، اتنا حسن میں نے کسی کا نہیں دیکھا تھا جتنی پیاری وہ تھی۔ چوتھی تصویر میں البتہ ساتھ ایک ننھا سا وجود بھی تھا، وہ کوئی چھوٹا سا بچہ تھا جسے ماں جی نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ یہ بچہ؟ مگر ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچانک سے دماغ میں گھنٹی سی بجی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا ماں جی بھی تمہاری طرح جن زادی ہے؟ مگر اس لڑکے نے نفی میں سر ہلا دیا اور اسی وقت ہمارے پاس بی بی جان آ گئی۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی کہا بی بی جان مجھے معاف کر دیں، میں غلط جگہ پر آ گئی تھی، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں تو ماں جی کے پاس رہتی ہوں۔ وہ حویلی کا ذکر سن کر عجیب سی ہو جاتی ہیں، بس یہی پتہ کرنے آئی تھی، مجھے جانے دیں، وہ اکیلی ہوں گی، ان کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی ہاں ہمیں اس بات کا خیال ہے، تبھی تمہیں آزاد کرنے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں حبیب تمہیں بہت سی باتیں بتا چکا ہے، تو ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہم وہی پڑوسن ہیں جو تمہاری ماں جی کے بہت سے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا خیال بھی رکھتی ہیں۔ تم کوشش کرنا کہ ان سے حویلی کے متعلق اب کوئی سوال مت کرنا، ہم سے بھی کچھ مت پوچھنا، جتنا جان چکی ہو اضافی ہے، اب یہاں سے جاؤ اور کبھی بھی واپس مت آنا۔ اتنا سنتے ہی میری بیڑیاں اچانک سے کھل گئیں۔ میں سر اٹھا کر بی بی جان کو دیکھنا چاہا تو میں اسی درخت کے نیچے کھڑی تھی جہاں سے وہ لڑکا میری گٹھڑی اٹھا کر مجھے حویلی کے اندر لے گیا تھا۔ میرے قریب ہی وہ گٹھڑی بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ابھی ہوا ہے یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ میں ان دونوں میں کوئی بھی تفریق نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک سے میرے دل میں خیال آیا یہ بے شک خواب ہو یا حقیقت، مجھے اس جگہ سے دور چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی میں نے گٹھڑی اپنے سر پر رکھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی گھر آ گئی۔ لیکن گھر کے باہر ہی میرے قدم ایک لمحے کے لیے تھم گئے تھے۔ ماں جی کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور میں ان آوازوں کو سن کر شل ہوتی جا رہی تھی۔ عورتیں گھر میں جا رہی تھیں، میری اتنی ہمت بھی نہ ہو سکی کہ ان سے آگے بڑھ کر پوچھ لوں کہ ماں جی کیوں رو رہی ہیں۔ اسی وقت ایک عورت میرے قریب آئی، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی بڑی تعریف کر رہی تھی تیری کہ بڑی نیک لڑکی ہے، بڑی خدمت کی ہے تو نے ہماری پڑوسن کی، اللہ بخشے، بڑی اچھی عورت تھی۔ یہ وہ لمحات تھے کہ میں آسمان سے پاتال میں آ گری تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں گئی تو سامنے چارپائی پر ماں جی کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہر روز اسی وقت وہ اسی چارپائی پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی، مگر آج وہ کفن میں ملبوس تھی، مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ عورتیں میری طرف بڑھ کر مجھے دلاسا دے رہی تھیں، مگر میری آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ جھٹکا بہت شدید تھا یہ میرے لیے۔ اس کے بعد کب ماں جی کی چارپائی کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے، کب تدفین کر کے واپس آئے، مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ میں بس ایک طرف گم سم سی بیٹھی تھی۔ اس بات کو 2-3 دن ہو گئے میں اسی گھر میں تھی جب دینو چاچا آئے اور بولے کہ بیٹی سمجھتی تھی وہ تمہیں، اس کے سامان میں سے اگر کچھ چاہیے تو لے جاؤ ورنہ اپنے ہاتھوں سے بانٹ دو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اندر آئی اور ماں جی کے سامان کو علیحدہ کرنے لگی جب ایک فوٹو البم میرے ہاتھ لگی۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں ماں جی کی وہی بچے کے ساتھ والی تصویر بھی تھی۔ میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا تو ایک دھچکا لگا۔ عین اسی وقت کمرے کے دروازے میں بی بی جان آن کھڑی ہوئی۔ آج میں انہیں پہچان پا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے بی بی جان کو دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی ہاں حبیب ہی تمہاری ماں کا بیٹا ہے۔ میرا سر اس شک کی تصدیق پر گول گول گھومنے لگا تو وہ بولی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں مجبور تھی، تمہاری ماں جی کی وجہ سے میری اولاد کھو گئی تھی، ان کی وجہ سے مجھے بے اولاد ہونا پڑا۔
मगर कसूरवार तो वो भी नहीं थी। बस चलते चलते उसने मेरे नन्हे से बच्चे को दिक पहुंचा दिया था, बिल्कुल अनजाने में। जिसकी ताब ना लाते हुए वो बच्चा मर गया। सब चाहते थे कि मैं उससे बदला लूं, मगर मैं जानती थी कि बेऔलादी कैसी चीज़ है। मैंने मना कर दिया, मगर ये असूल था और असूल की खातिर मुझे उसका बच्चा छीनना पड़ा। वो उसी हवेली में रहती थी, मगर मेरे ना मानने की वजह से सरदार ने पूरे कबीले को उस हवेली पर मुसल्लत कर दिया और मजबूरन उसे वो हवेली छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मगर अफसोस उस हवेली के साथ साथ हमने उसका बच्चा भी छीन लिया। वो लड़का हबीब उसी का बेटा है। उसने बहुत कोशिश की, दम करवाए, मगर जब उसके अमल हद से बढ़ने लगे तो सरदार ने उसे मफलूज कर दिया ताकि वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके। सब ने मुझ पर जोर दिया मैं हबीब को मार दूं, मगर मैंने उससे वादा किया था कि हबीब को अपनी औलाद बनाकर पालूंगी, मगर तुम वापस नहीं आओगी और हबीब के हसूल की कोशिश नहीं करोगी। जिस रोज़ तुमने ये हकीकत किसी को बताई कि हबीब जिंदा है या कुछ भी, तो वो दिन हबीब का आखिरी दिन होगा, वरना मैं उसे अपनी औलाद से बढ़कर चाहूँगी। वो मान गई और तब से अब तक एक मर्तबा भी उसने पलट कर हबीब की तरफ नहीं देखा। मैं उसे हबीब की खैरियत खुद ही बताती रहती थी। फिर तुम अचानक से उसकी ज़िंदगी में आ गई। मरने से पहले उसने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर मुमकिन हो सके तो मैं हबीब से तुम्हारा निकाह कर दूं। वो भले से इंसान है, मगर हमारे साथ रहते रहते मैं उसे बहुत सी ताकतें दे चुकी हूँ। अगर वो तुमसे शादी करता है तो वापस एक आम इंसान बन जाएगा, वरना हमारे कबीले में से किसी भी जिनजादी का निकाह उससे कभी नहीं होगा। वो नहीं जानता कि वो इंसान है, तभी हमारे साथ इतने बरसों से उस हवेली में रह रहा है। फैसला अब तुम्हारा है। ये सब कुछ मेरे ऊपर किसी बिजली की मानंद गिर रहा था, मगर जो भी था, बीबी जान ने माँ जी के साथ भलाई करके उनकी औलाद को सीने से लगा कर रखा था। अगर वो माँ जी पर इतना बड़ा एहसान कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, जिसको उन्होंने बेटी से बढ़कर चाहा था। मैंने सोचने में चंद लम्हों की ताखीर किए बगैर ही अपना मस्बत जवाब बीबी जान को थमा दिया। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।